السلام علیکم، میرا نام زاہد عزیز خان ہے. میں یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں ہاسپٹیلٹی کنسلٹنٹ ہوں، اور آج ہم لیسن نمبر 4 پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو لیسن نمبر 3 کے کچھ کوشچنس ہیں، ان کے آنسرس کرنے ہیں. اچھا، پہلا کوشچن یہ ہے، ہاؤ ڈو ہوٹل گیٹ دیئر اسٹارز اینڈ ڈائمنڈس. ہوٹل جو ہے وہ 4 اسٹار یا 5 اسٹارز کس طرح بنتے ہیں، یا ان کے ڈائمنڈس وغیرہ کس طرح ملتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو ہے یہ امریکن کی کچھ کمپنیز ہیں جو اسٹار اینڈ ڈائمنڈس دیتی ہیں بیسکلی، اور ان کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ ہوٹل کی امینٹیز سے ہوتا ہے، یہ فیسلٹیز سے ہوتا ہے. جو 4 اسٹار 5 اسٹار، خاص کر 5 اسٹار ہوٹل جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان میں ایک روم سروس ہو 24 آورس، ایک کافی شاپ ہو 24 آورس، پھر 3 یا 4 جو ہے وہ تھیم ریسٹورانٹس ہوں. پھر اور بہت سی امینٹیز ہیں جس میں سوئمنگ پول ہے، جس میں ہیلتھ کلب ہے، پھر مطلب آپ کے پاس ٹینس کورٹ ہونا چاہیے، پھر کچھ ایلیویٹرز ہونے چاہیے، سروس ایلیویٹرز علیحدہ، گیسٹ کے لیے ایلیویٹرز علیحدہ، 300+ رومز ہونے چاہیے. تو یہ ڈفرینٹ امینٹیز ہوتی ہیں. ہیلتھ کلب میں بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس جکوزی ہونی چاہیے، سونا ہونا چاہیے، سونا اسٹیم باتھ وغیرہ ہونے چاہیے. تو یہ فیسلٹیز جو ہوتی ہیں یہ سب مل کر جو ہے نا اسٹارس ڈیزیگنیٹ کرتی ہیں. 5 اسٹار ہوٹلس کے لیے یہ فل فیسلٹیز دینا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جو لوکل منسٹری ہے، منسٹری کی بھی کچھ اسپیسیفکیشن ہے. منسٹری آف ٹورزم جو ہے وہ یہاں پہ لنکڈ ہوتی ہے. منسٹری آف ٹورزم کا ہمارا یہاں پاکستان میں ایک ہے ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ ایکٹ 1973. وہ جو ہے وہ اس میں وہ ایک چھوٹی سی بک ہے، اس میں کافی فیسلٹیز وغیرہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلس کی کیا فیسلٹیز امینٹیز ہونی چاہیے، پراپر اسپیسیفکیشن رومس کی کیا ہونی چاہیے، اور کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے. اور اسی طرح گورنمنٹ ریسٹورانٹس جو ہیں، فائن ڈائننگ ریسٹورانٹس جو ہیں، ان کی اسپیسیفکیشنس دی ہوئی ہیں، وہ بھی میٹ کرنی پڑتی ہے کہ بیسکلی لوکلی جو منسٹری ہوتی ہے، منسٹری آف ٹورزم ہوتی ہے، وہ ڈیزیگنیٹ کرتی ہے کہ یہ 4 اسٹار پراپرٹی ہے، یا 5 اسٹار پراپرٹی ہے، یا ایک کلاس گورنمنٹ ریسٹورانٹ ہے، یہ کیا ہے. تو وہ اگر آپ جب ہم آگے پڑھیں گے ہوٹل آپریشن مینجمنٹ، تو اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تو اسٹار اور جو ڈائمنڈس ہوتے ہیں 4 اسٹار 5 اسٹار، ایون کے 7 اسٹار ہوٹلس بھی ہیں دبئی میں. تو یہ ساری جو ہے نا یہ اس طریقے سے ان کو اسٹار اس طریقے سے ملتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ڈیزیگنیٹ ہوتے ہیں. دوسرا کویشچن یہ تھا کہ واٹ از ہیسب. ہیسب اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ ہیسب اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بیسکلی ہیزارڈ انالیسس کنٹرول کریٹیکل کنٹرول پروسیجر. یہ ایک ناسا نے بیسکلی یہ انوینٹ کیا تھا. یوزلی جو آسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں ان کے لیے بیسکلی یہ ہے فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈس ہیں. جب فوڈ جو ہے وہ آپ کا جب اسٹارٹنگ سے ریسیونگ سے لے کے پھر پریپریشنس تک لے کے اس کے ڈفرینٹ اسٹیج ہیں، اس پہ ڈفرینٹ اس کے انالیسز ہیں، کریٹیکل کنٹرول پروسیجرز ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ان کے ٹیمپریچرس وغیرہ چیک کرتے ہیں، اور ان کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ وہ ہائیجینکلی فری ہیں یا نہیں ہے. اور دوسرا مین چیز یہ ہے کہ سینیٹائزنگ ایکوپمنٹس سلوشنس ہوتے ہیں، جو آپ کے پریپنگ ٹیبلز ہیں کچنس میں، یا چاپنگ بورڈز ہیں، یا نائفس وغیرہ ہیں، اس کو بھی وہ سینیٹائز کرتے ہیں. وہ بیکٹیریا فری سلوشنس ہوتے ہیں، وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. تو وہ سارے SOPs وغیرہ جو ہیں یہ سب ہیسبس میں آتے ہیں. یہ بھی آگے چل کے آپ جب ریسٹورانٹ مینجمنٹ کے چیپٹرز پڑھیں گے اور فوڈ سینیٹیشنز کے چیپٹرز پڑھیں گے، اس میں یہ ساری ڈیٹیلز آئے گی. تیسرا یہ تھا کہ کریکٹ پروسیجر آف کلیننگ، واشنگ اینڈ ڈرائنگ، سینیٹائزنگ. یہ کیا ہے؟ کریکٹ پروسیجر جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. آپ آگے بھی آپ اس کا چل کے کریں گے کہ کریکٹ پروسیجر کیا ہے. کریکٹ پروسیجر جو ہے وہ ضرور اپلائی کرنا پڑتا ہے. کریکٹ جو ہے وہ آپ کا ایون کہ سروس اسٹینڈرڈس میں بھی کریکٹ پروسیجر اپلائی کرنا ہے. اور جب آپ کی پروڈکٹس را مٹیریلس وغیرہ جو ریسیوز ہوتے ہیں وینڈرس وغیرہ سے، اس میں بھی ایک کریکٹ پروسیجر ہوتا ہے جو
ریسیونگ کا بھی پروسیجر ہے، پھر اسٹورنگ کا بھی ہے، پھر ایشوئنگ کا بھی ہے، پھر پریپنگ کا بھی ہے، پھر کوکنگ کا بھی ہے، پھر آگے سرونگ کا بھی ہے. تو یہ بھی اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہے اسٹینڈرڈائز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے اس کو اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب چیزیں جو کوک ہوئی ہیں اور پریپیئر ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہونی چاہیے. یہ تو کویشچنس تھے چیپٹر نمبر 3 کے متعلق. آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے چیپٹر نمبر 4 اور اس کے ٹاپک کا نام ہے پرسنل ہائیجین. اب پرسنل ہائیجین کیا ہے؟ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر امپلائیز جو ہیں وہ دے شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنس آف پرسنل ہائیجین ایٹ ورک پلیس اینڈ وٹ اٹ ہوپس ٹو اچیو. کہ وہ امپورٹنس پرسنل ہائیجین کی ذاتی ہائیجین جو ہوتی پرسنل ہائیجین جو ہوتی اس کی امپورٹنس کو ریئلائز کر سکیں اور اس سے کیا آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. Explain the standard of personal hygiene required by restaurant and the benefit of adopting good hygiene practice as a way of life as soon as you start your career in hospitality industry. یہ بھی ہے کہ آپ کا پرسنل ہائیجین کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ریکگنائز کریں ریسٹورینٹس میں اور پرسنل ہائیجین کی پریکٹس کو ایز اے وے آف لائف جو ہے اپنے پروفیشنل کیریئر میں اڈاپٹ کریں. انٹروڈکشن ہے. اچھا the standard of good personal hygiene covered during the season applies to all personnel within the industry. اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف پرسنل ہائیجین جو ہے وہ سب کو کور کرتا ہے، امپلائیز سے لے کے سپروائزر سے لے کر مینیجرس تک. یہ سب کو جو ہے یہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے. remember that the appearance of the staff reflect the standard of any organization in the eye of public, and that prior to starting your duty, employees' last look in the mirror will be the first look of the guest. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ پیرنٹس آف دا اسٹاف جو ہوتا ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک اسٹینڈرڈ ریفلیکٹ کرتا ہے پبلک اور جنرل پبلک کی آئیز میں، اور جو آپ اپنے لاسٹ ٹائم اپنے لاکرس میں اپنی پیرنٹس چیک کر کے آتے ہیں تو گیسٹ اسی کو جب آتا ہے تو اسی کو دیکھتا ہے. تو آپ کی پرسنل اپیرنس جو ہے وہ زیادہ A1 ہونی چاہیے اور بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، اور اس میں پرسنل ہائیجین کا جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ اپنے میٹ کیے ہونے چاہیے. موسٹ پیپل کیری سم کائنڈ آف فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا ود ان دیئر باڈی اینڈ اسٹاف ہیو دا ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف اینڈ ادر اسپیشلی گیسٹ بائی observing the highest standard of personal hygiene and cleaning to ensure that they do not contaminate food. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موسٹ لوگ جو اکثر لوگوں کے جو ہوتے ہیں وہ فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا ان کے باڈیز پہ اٹیچڈ ہوتا ہے. بیکٹیریا ہر جگہ ہوتا ہے. بیکٹیریا آپ کو پتہ ہے بالوں میں ہوتا ہے، بیکٹیریا جو ہوتا ہے آپ کے نوز میں ہوتا ہے، بیکٹیریا آپ کے ماؤتھ میں ہو، سلاوا میں ہو سکتا ہے، بیکٹیریا آپ کے باڈی میں کہیں بھی آپ کے وہ باڈی میں جہاں پہ آپ کے بال ہوں زیادہ تر تو وہاں پہ بیکٹیریا کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے پرسنل ہائیجین کو اس طرح مینٹین کریں کہ آپ جو ہے اس کو واش کریں اور باتھ لیں اور ڈیلی جو ہے آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس سے پرسنل ہائیجین کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی رہے. اور اسی لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ آف پرسنل ہائیجین اور کلیننس جو ہے وہ اسٹاف فالو کرے تاکہ فوڈ کنٹیمنیشن جو ہے وہ اسپریڈ نہ ہو. Cleanliness and hygiene starts with employees, and practice of good personal hygiene eliminates a major cause of potential food contamination. Cleanliness اور hygiene employees سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ظاہر امپلائی ہوتے ہیں ریسٹورینٹس میں تو وہ کچن میں بھی کام کرتے ہیں، فرنٹ آف دا ہاؤس میں بھی کام کرتے ہیں، سروس اسٹاف میں بھی ہوتے ہیں، جینیٹر سروسز میں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ اگر اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں گے تو فوڈ کنٹیمنیشن کے چانسز کم ہوں گے اور اس طرح جو ہے وہ بیکٹیریا اسپریڈ نہیں ہوگا. ہاؤ ٹو واش ہینڈ کریکٹلی، اور ہاتھ صحیح دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آلویز واش یور ہینڈ ان اسپیشل واش ہینڈ بیسن پرووائڈیڈ بائی آرگنائزیشن، نیور in a sink used for preparing food, using vegetables and meat for the kitchen work. اچھا، اب پرسنل ہائیجین میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہوتی ہے وہ ہاتھ کو ہم دیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ سے ہی آپ لوگ کام کرتے ہیں اور ہاتھ کی صفائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل ویسے بھی جب سے یہ کووڈ-19 کا ایشو ہوا ہے تو اس میں بھی پرسنل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کمرشلس میں بھی کہ ہاتھ
کی صفائی کا لوگ زیادہ تر بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ پروسیجرز بتاتے ہیں. تو اسی لیے ہاتھ اگر آپ کے صاف ہوں گے تو ظاہر ہے آپ خود بھی ہیلتھی ہوں گے, اور آپ جس کو فوڈ پریپیئر کریں گے یا سرو کریں گے تو وہ بھی ہیلتھی رہیں گے. تو ہاتھ صحیح واش کرنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس واش بیسن میں ہاتھ دھوئیں جہاں آپ کو لاکرس میں یا امپلائیز ایریا میں یا کیفیٹیریا میں پرووائڈ کیا گیا ہے, نہ کہ وہ جو کچن میں یا ادھر ورکنگ ایریا میں ہے اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے. یوز ہاٹ واٹر اینڈ ڈس انفیکٹنٹ سوپ اور ایجنٹ لادر ہینڈس ریسٹ اینڈ فور آرم. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب ہاتھ دھوئیں تو لوک وارم واٹر یا ہاٹ واٹر یوز کریں, اور سوپ لیکوڈ سوپ یا سوپ بار یوز کریں اور خوب جھاگ بنائیں ہاتھوں پہ, اور اس کو ریسٹ تک دھوئیں یا فور آرمز تک دھوئیں تاکہ آپ کا سارا ایریا کور ہو اور اس کی اچھی طریقے سے جھاگ بنائیں. یوز کلین نیل برش ٹو کلین اینڈ اسکرب انڈر دا نیلس کو یا نیل برش سے اسکرب کریں. یہ بیسکلی لیڈیز کے لیے جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر یوزلی جو لیڈیز یا جینٹس جو بھی کام کر رہے ہیں ریسٹورینٹ میں ان کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے, تو اگر آپ ناخن بڑے ہوئے ہیں لیڈیز کو یا آپ لوگوں کے بھی, تو آپ کو نیل برش یوز کرنا چاہیے اور اچھی طرح نیلس کے نیچے اسکرب کرنا چاہیے, کیونکہ نیلس کے نیچے اکثر میل جمع ہو جاتی ہے اور جس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں, جس سے آپ کی اپنی ہیلتھ اور آپ کے گیسٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. رب ہینڈ ٹوگیدر تھرولی فار ایٹ لیسٹ 60 سیکنڈ اینڈ رنس انڈر کلین رننگ واٹر. اب جو ہے ہاتھوں کو آپ اچھی طرح آپس میں رگڑیں یا مسلیں یا جھاگ بنائیں اور ایٹ لیسٹ 60 سیکنڈ تک. اس کے بعد آپ رننگ واٹر کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. ڈرائی ہینڈ یوزنگ کلین پیپر ٹاول اور ہاٹ ایئر ڈرائر. اور جب آپ ہاتھ خشک کریں تو یا آپ کلین پیپر ٹاول یوز کریں یا ہیئر ڈرائر یا ہینڈ ایئر ڈرائر یوز کریں. ریزن بینگ کہ وہ کلاتھ جو یا ٹیشو پیپر یا سی فوڈ نیپکنس جو آپ باتھ روم میں یوز کرتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کو نکالیں تو دوسرا پیچھے نکل آتا ہے آدھا, وہ سی فوڈ ٹاولس کراتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹاولس وہ یوز کریں جس کو آپ کہ سے پہلے کسی نے نہیں یوز کیا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہ یوز کرے, کیونکہ آپ اس کو یوز کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. یہ ہائیجینک طریقہ ہے. یا ایئر ڈرائر یوز کریں, سیمنس کے دوسرے ایئر ڈرائرس لگے ہوئے ہوتے ہیں آج کل واش رومس میں, اس سے آپ یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بھی اگر آپ کھانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہاتھ آپ جو ہے خشک ہو جاتے ہیں 1-8 منٹ میں, تو آپ کو جو ہے نا کسی چیز سے ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Avoid touching anything that might contaminate your hand before returning to work. فار ایگزامپل کلیننگ کلاتھ, ڈرٹی ڈشز, ایشٹریز اینڈ سگریٹ. کہتے ہیں اور جب آپ ہاتھ دھو کر آئیں تو اوائڈ کریں کہ آپ کسی چیز کو ایسی چیز کو ٹچ نہ کریں جیسے صاف کرنے والے کپڑے ہیں, ڈش واشنگس ہیں کہ ڈشز ہیں یا ایشٹریز ہیں, سگریٹ ہیں, جس سے آپ کے دوبارہ ہاتھ کنٹامینیٹ ہو جائیں یا دوبارہ ہاتھ گندے ہو جائیں. واش یور ہینڈ فریکوینٹلی ٹو پریونٹ دا ٹرانسفر آف بیکٹیریا فرام یور ہینڈ ٹو دا فوڈ. ہینڈ شوڈ بی واشڈ. اب اس لیے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ فریکوینٹلی واش کریں اور پریونٹ کریں بیکٹیریا کو اپنے ہاتھ سے فوڈ تک پھیلنے کے لیے. اور ہاتھ ہر وقت اس وقت دھوئیں جب ہینڈ شوڈ بی واشڈ وین امیجیٹلی آفٹر یوزنگ ٹوائلٹ یوز کرنے کے فوراً بعد, بیفور کمنگ آن ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے, آفٹر سنیزنگ اور بلوئنگ یور نوز, چھینکنے اور ناک صاف کرنے سے پہلے کے بعد, آفٹر یور بریک سے کے بعد جب آپ آئیں تو ہاتھ دھو کر ڈیوٹی پر آئیں. آفٹر اسموکنگ کرنے کے بعد آپ ہاتھ ضرور دھوئیں, کیونکہ سگریٹ خاص کر سگریٹ بٹس میں 1000 آف بیکٹیریز ہوتے ہیں. وہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سگریٹ اسموکنگ کرنے کے بعد ہاتھ اچھی طرح واش کریں. آفٹر ہینڈلنگ ڈرٹی اکوپمنٹس, جب آپ ڈرٹی اکوپمنٹس ہینڈل کریں اس کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں. آفٹر ہینڈلنگ ایسڈ اور پیسٹ کنٹرول مٹیریلس, جب آپ ایسڈس یا پیسٹ کنٹرول مٹیریلس ریسٹورینٹس میں یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی ہاتھ دھوئیں. آفٹر یوزنگ کلیننگ مٹیریلس, اور کلیننگ مٹیریل یوز کرنے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے. ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ڈیلی پرسنل ہائیجین روٹین. آپ کس طریقے سے ڈیلی پرسنل ہائیجین روٹین مینٹین کرنی چاہیے, اس کے کچھ پوائنٹس ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے. باتھ اینڈ ٹیک شاور ڈیلی, آلسو چینج ساکس اینڈ انڈر گارمنٹس. آپ ڈیلی باتھ لیں اور شاور لیں اور انڈر گارمنٹس اور ساکس چینج کریں. برش teeth twice a day, early in the morning and before going to bed. اور دانت دن میں 2 دفعہ صاف کریں, ایک صبح اٹھنے کے بعد اور ایک رات کو بیڈ پہ جانے کے بعد سے پہلے. واش اینڈ شیمپو ہیئر ڈیلی, کیپ یور ہیئر اینڈ بیڈ نیٹلی ٹrimmed.
ہاں آپ اپنے بال اور داڑھی کے بال جو ہے نا نیٹلی ٹرم رکھیں، ہیئر کٹ ریگولرلی کروائیں اور ان کو اگر داڑھی ہے تو اس کو پراپرلی ٹرمڈ کریں اور خط بنائیں. کیپ فنگر نیلز ٹرمڈ اینڈ کلین، اپنے فنگر نیلز جو ہیں وہ ٹرمڈ اور کلین رکھیں. اوائڈ یوزنگ ایکسیسو اماؤنٹ، اور یہ اب لیڈیز کے لیے ہے کہ وہ اوائڈ کریں زیادہ نیل پالش، میک اپ وغیرہ اور پرفیوم وغیرہ یوز کرنے کے لیے. کیپ کٹس اینڈ برنس کورڈ وتھ کلین اینڈ واٹر پروف ڈریسنگ، اگر آپ کے بازو پہ جسم پہ یہ کہیں کوئی کٹ لگ گیا ہے تو اس کو ہمیشہ کلین کریں، کلین رکھیں، بینڈیڈ اور واٹر پروف ڈریسنگ کے ساتھ اس کو کور کریں. واٹر پروف ڈریسز ہوتے ہیں جسے بینڈیڈ کہتے ہیں، اسٹرپس ہوتی ہیں جو آپ اپنے کہیں آپ کو کوئی کٹ لگ گیا ہے یا آپ کوئی دانہ ہے یا چھالا ہے تو وہاں پہ آپ لگائیں تاکہ وہ واٹر پروف ہو جائے، نہ اندر کا مٹیریل باہر آ سکے اور نہ باہر کا پانی وغیرہ جو ہے اندر جا سکے، تاکہ وہ کلین رہے اور آپ لوگ بھی سیف رہیں. انفارم یور سپروائزر اف یو آر سفرنگ فرام کولڈ، سور تھروٹ، بوائل اسکن ریشز، ڈائریا، اپسیٹ اسٹمک اور septic cuts or burn. Your supervisor will decide whether you should be on duty or not. اگر آپ اپنے سپروائزر کو انفارم کریں، اگر آپ کو زکام ہے، آپ کے سور تھروٹ ہے، گلا درد کر رہا ہے، بوائل کہتے ہیں چھالے ہیں آپ کے جسم پہ کوئی ہو گیا، اسکن ریشز ہیں، یہ ڈائریا ہے یا اپسیٹ اسٹمک ہے یا سیپٹک کٹ ہے یا کوئی برن وغیرہ ہے، تو آپ نے سپروائزر کو بتائیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے ڈیوٹی پہ رہنا ہے یا آپ چھٹی کریں. When you're working, pay special attention to personal habits which can easily spread. جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں تو اپنی پرسنل ہیبٹ پہ خاص نظر رکھیں، کیونکہ آپ کے پرسنل ہیبٹ جو ہوتے ہیں وہ they can easily spread bacteria. Do not comb your hair or put on makeup in public area. آپ نے بالوں کو کنگھی نہیں کرنی اور میک اپ نہیں کرنا پبلک ایریا میں، گیسٹ ایریا میں، ڈائننگ ہالس وغیرہ میں. یہ ایکٹیویٹیز آپ کو واش رومس میں اور لاکرس میں کرنی چاہیے. Do not spit, cough or sneeze in public area. Use tissue paper or handkerchief and wash your hand afterwards. آپ پلیز اسپٹ تھوکے نہیں، کاف کھانسے نہیں پبلک میں، اور چھینکے نہیں پبلک ایریا میں. اور اگر آپ کو آئے بھی چھینک تو آپ کو ہینڈ کرچیف یا پیپر نیپکن یوز کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو ہاتھ لازمی دھونے چاہیے. ڈو ناٹ پک یور نوز اور ٹیتھ اور اسکریچ یور ہیڈ ان پبلک ایریا. آپ کو نوز پکنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹیتھ پکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے ہیڈ اسکریچ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ فلور پہ کھڑے ہوئے ہیں، گیسٹ ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کچن میں کام کر رہے ہیں. ڈو ناٹ اسموک ان ورک ایریا اسپیشلی کچن اور پبلک. آپ کو اسموکنگ نہیں کرنی اسپیشل ورک ایریا میں اور کچن ایریا میں. ڈو ناٹ لین اور سٹ آن دا سرفیس اور پریپنگ ٹیبل. آپ کو جو پریپنگ ٹیبل ایسس کی ہوتی ہیں کچن میں یا جہاں بھی ہوتی ہیں بیک اسٹیشنز پہ، وہاں پہ اپنے لین نہیں کرنا، وہاں پہ بیٹھنا نہیں اس کے سرفیس پہ، کیونکہ وہ ہائیجینکلی کلین جگہ ہوتی ہیں. وہاں پہ فوڈ لایا یا لے جایا یا پریپیئر کیا جاتا ہے تو بھی یہ ان ہائیجینک ہیبٹ ہے، انہیلتھی ہیبٹ ہے، اس کو آپ نے پریکٹس نہیں کرنی. ڈو ناٹ یوز یور ایپرن اور پارٹ آف یور یونیفارم ٹو وائپ ہینڈ ایز دس ول کنٹیمنیٹ یور ہینڈ. اور پلیز اپنے ہاتھ جو ہے اپنے یونیفارم یا ایپرن سے نہ بار بار پونچھیں، اس سے کنٹیمنیشن بڑھتی ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں. ڈو ناٹ لیو کٹر، نائف اور پیل بیہائنڈ. کلین اپ اینڈ واش اینڈ پٹ اوے شارپ یوٹینسلس اینڈ ورک اکوپمنٹس. آپ یہ اس لیے جب آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو پلیز جو کٹر اور نائف اور شارپ پیلرز وغیرہ ہیں اس کو صاف کر کے دوبارہ ڈراز میں رکھیں، ان کو ایسے اوپر اوپن نہ چھوڑیں، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس پہ ہاتھ رکھ دے یا کوئی اس کو انجانے میں اس کو کٹ لگ سکتا ہے، اور اس طرح اکوپمنٹس وغیرہ کو بھی آپ کو پراپر کلین کرنی چاہیے. ڈو ناٹ لیو ربش، گاربیج اور ویسٹ مٹیریل لائنگ اراؤنڈ. پٹ دیم ان کورڈ گاربیج بکٹس. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو گاربیج بکٹس وغیرہ جو کچن میں یا دوسری بیک اسٹیشن میں پڑی ہوتی ہیں ان میں پراپر گاربیج بیگ بھی ہونے چاہیے اور ان پہ پراپر لیڈ بھی ہونی چاہیے، اور ان کو آپ ان پہ لیڈ ہر وقت ہونی چاہیے، کور رکھیں اور اسی میں سارے گاربیج وغیرہ ڈالیں، اور اس کو پھر رات کو جانے سے پہلے اس کو پراپرلی اس کو اپنے گاربیج بکٹس وغیرہ کو، ڈسٹ بنس وغیرہ کو خالی کریں. Remember your hand as clean as possible. Remember, keep your hand as clean as possible. Clean hands are blessing, whereas dirty hands are main source of contamination and food poisoning. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ صاف جو ہے، تو ہاتھ کو صاف رکھیں، اور ہاتھ صاف جو ہے وہ بلیسنگ ہے، وہ نعمت ہے، whereas کہ جو ڈرٹی ہینڈز جو ہیں وہ سورس آف کنٹیمنیشن ہے اور فوڈ پوائزننگ ہے.
10 پوائنٹ آف گڈ فوڈ ہینڈلر. فوڈ ہینڈلر کے لیے 10 گڈ پوائنٹس جو ہیں وہ آلویز یاد رکھیں. آلویز واش یور ہینڈ بیفور اسٹارٹنگ ورک اینڈ آفٹر یوزنگ ٹوائلٹ. ہمیشہ اپنے ہینڈ واش کریں گے جب آپ کام سٹارٹ کریں, اور جب ٹوائلٹس کے بعد ٹوائلٹ یوز کر کے آئیں تو ہاتھ یوز کریں, واش کریں. انفارم یور سپروائزر آف اینی اسکن, تھروٹ اور نوز اور باؤل پرابلم یو مائٹ ہیو. اور اپنے سپروائزر کو انفارم کریں اگر آپ کو کوئی اسکن ریشز ہیں, یا آپ کو کوئی تھروٹ پرابلم ہے, یا نوز انفیکشن ہے, یا آپ کو کوئی پیٹ اپسیٹ ہے, یا باؤل کا کوئی پرابلم ہے, تو آپ انفارم کریں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا میڈیسن لینا ہے, یا آپ نے آف کرنی ہے, یا ڈیوٹی پہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. آلویز کور کٹس, برن اینڈ سور وتھ واٹر پروف. اگر آپ کے جسم پہ کوئی کٹس لگے ہیں, برنس ہیں, یا کوئی چھالا وغیرہ ہے, تو ہمیشہ واٹر پروف ڈریسنگ یوز کریں. آلویز adhere ٹو کمپنیز ڈریس کوڈ اینڈ آلویز ویئر کلین یونیفارم اینڈ انڈر گارمنٹس. ہمیشہ اپنے جو کمپنی کا جو ڈریس کوڈ ہے اس کو فالو کریں, اور ہمیشہ آپ کلین یونیفارم یوز کریں, اور انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو پیریڈکلی کلین کرنی چاہیے, تاکہ آپ کو خاص کر گرمیوں میں جب پسینہ آتا ہے تو آپ کے انڈر گارمنٹس اگر پروڈکٹلی چینج نہیں ہوں گے, ساکس وغیرہ یا انڈر ویئر وغیرہ یا بنیانس وغیرہ, تو آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے اور بیماری ہو سکتی ہے. ریممبر دیٹ اسموکنگ پبلک ایریا اور ورک ایریا از پروہیبٹڈ اینڈ فوربٹن. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسموکنگ پبلک ایریا اور ورک ایریا میں پروہیبٹڈ ہے اور فوربٹن ہے, ممنون ہے. کیپ یور ورک ایریا کلین اینڈ ٹائڈی. ہمیشہ اپنا ورک ایریا کلین اور ٹائڈی رکھیں. کیپ اے ڈیلی روٹین آف پرسنل کلینلینس. اپنے پرسنل کلینلینس کی روٹین جو ہے وہ ڈیلی فالو کریں. نیور اسپیٹ, کاف اور سنیز اوپنلی. یوز ہینڈکرچیف. کبھی تھوکیں اور کھانسیں یا چھینکیں نہیں اوپنلی, اور ہینڈکرچیف یوز کریں. کیپ اے اسپیئر کلین یونیفارم اویلیبل ٹو چینج انٹو دا شارٹنس. اور ایک یونیفارم کا پیر آپ کا اسپیئر لاکر میں پڑا ہونا چاہیے. اگر کسی وجہ سے یونیفارم آپ کا گندا ہو جاتا ہے, کوئی چیز اسپل ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے آپ کے یونیفارم میں, تو آپ جا کے لاکرس میں اپنا یونیفارم چینج کر سکیں. اینڈ ڈو ناٹ ویئر اننیسیسری جویلریز ایٹ ورک پلیس. اور اننیسیسری جویلری جو ہے وہ آپ کو ورک پلیس پہ جو ہے وہ استعمال پہنی نہیں چاہیے. یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا پرسنل ہائیجین کا. اب اس کی ایکسرسائز ہے. پرسنل ہائیجین مینس, پرسنل ہائیجین کا مطلب ہے ورک ایریا ہائیجین, ہائیجین آف دا ریسٹورینٹ, ہائیجین آف دا ڈپارٹمنٹ, ہائیجین آف ون اون سیلف. آف کورس اس کا صحیح آنسر ہائیجین آف ون اون سیلف ہے, جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ میں نے بولڈ کیے ہوئے. جب آپ میرے لنکڈ ان پروفائل پہ جائیں گے تو یہ لیسن نمبر 4 جو پرسنل ہائیجین کا پڑھیں گے تو اینڈ پہ یہ کویشچنس ملیں گے, اور اس کے ایم سی کیوز میں جو 4 آپشنس ہیں اس میں جو بولڈ کیا ہوا ہے وہ صحیح ہے. ایکسپلین یور اون ورڈز ورک کریکٹ پروسیجر آف واشنگ ہینڈ. اب واشنگ ہینڈ کا آپ اپنا خود یاد کریں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب سے زیادہ امپورٹنس پرسنل ہائیجین میں ہینڈ واشنگ کو اور کلین ہینڈس کو دیتے ہیں. ہاتھ آپ کے جب صاف ہوں گے تبھی آپ کی اپنی صحت بھی صحیح رہے گی, اور آپ ورک اپنے کسٹمرز کی اور اپنے باقی فیملی ممبرس کی بھی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے اس کی ایمفیسائز بہت زیادہ ایکسپلین کی گئی ہے. تو میک شیور کہ آپ کے ہمیشہ ہاتھ صاف ہونے چاہیے, اور ہاتھ صاف کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمیشہ اڈاپٹ کریں. لوک وارم واٹر سے ہاتھ دھوئیں, جھاگ سے ہی بنائیں, فور آرمس تک ہاتھ دھوئیں, اور اچھی طرح اس کو اسکرب کریں 60 سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد رننگ واٹر سے اس کو رنس کریں, اور اس کے بعد آپ یا تو پیپر ٹاول یوز کریں یا ایئر ڈرائر جو ہوتا ہے یوز کریں, یا ویسے بھی ہاتھ کے منٹ 1-2 منٹ میں خشک ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, اگر آپ گاؤں وغیرہ میں کہیں ہیں تو کھانے کے لیے جا رہے ہیں, کھانے سے پہلے آپ کو ہاتھ اس طریقے سے صاف کرنے چاہیے. وین شوڈ امپلائیز واش دیئر ہینڈ, اور امپلائیز کو کب واش ہینڈ کرنا چاہیے یہ میں نے آپ کو اس طرح بتایا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کام سے آنے سے پہلے یا واش روم کے جانے کے بعد اور سگریٹ اسموکنگ کے بعد, ان سب چیزوں کے بعد آپ کو ہاتھ لازمی دھونے چاہیے. ہاؤ شوڈ این امپلائی ڈیولپ دیئر ڈیلی پرسنل روٹین. ایک امپلائی جو ہے وہ اپنی پرسنل روٹین کس طریقے سے, یہ آپ پیچھے جب لیسنس پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ڈیلی روٹین ہے وہ گڈ ہیبٹس آف پرسنل ہائیجین کی وہ اڈاپٹ کریں. واٹ آر دا 10 مین کوڈس فار فوڈ ہینڈلرس ٹو ریمبر. 10 مین کوڈس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اب آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ چیپٹر میں ہم نیکسٹ لیسن میں چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.